اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ولم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ پھر تم نے انہیں قتل نہیں کیا اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا، اور آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا، لیکن بے شک اللہ تعالیٰ نے پھینکا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اچھے انعام سے نوازے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کی چالوں کو سست کرنے والا ہے، کمزور کرنے والا ہے۔ انسان سے یہ ابھی بھی غزوہ بدر کا تذکرہ چل رہا ہے، جتنے اچھے افعال، جتنے اچھے کام اس سے ہوتے ہیں، ان تمام اچھے کاموں کا خالق اور اس کی توفیق دینے والا بے شک اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ بدر میں جو مسلمانوں کو ان کی قلت کے باوجود اور ان کے دشمن جو کہ ان سے 3 گنا زیادہ تعداد میں مسلح تھے، ان پہ فتح ہوئی، تو اس کا سبب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی چیز کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کو قتل کیا اور تم کو فتح سے نوازا۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ آل عمران کی 123 نمبر کی آیت میں فرما رہے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر میں تم لوگوں کی مدد کیا حالانکہ تم کمزور تھے، ذلیل تھے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 میں فرما رہے ہیں لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ تمہاری مدد کیا، اور بدر کے دن تو تم کو تمہاری کثرت نے ایک گھمنڈ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ تم سوچ رہے تھے کہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، ہماری پلاننگ بہت اچھی ہے اور ہم مشرکین پہ فتح پا لیں گے، لیکن اس چیز نے تم کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، تمہاری حالت بہت خراب ہو گئی، زمین اپنی وسعت کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی، بھاگنے کی تم کو جگہ نہیں مل رہی تھی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پہ تمہاری مدد کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کثرت یہاں پہ مسلمانوں کی تعداد حنین میں زیادہ تھی، بدر میں ان کی تعداد کم تھی۔ دونوں جگہ ان کا کوئی کام نہیں تھا، یہ ایمان والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیا، اور اسی اصول کو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ میں سورہ بقرہ میں فرما رہے ہیں وَكَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ، کتنی جماعتیں ایسی ہیں جن کی تعداد بہت تھوڑی رہتی ہے، یہ بہت زیادہ تعداد والی جماعتوں کو مغلوب کر دیتی ہیں، ان کو ہرا دیتی ہیں، کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ لہٰذا کثرت اور قلت یہ کوئی درجہ نہیں رکھتی، اس کی کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آدمی کی تعداد کتنی کم ہے کتنی زیادہ ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز اللہ تعالیٰ اسی کے تعلق سے فرما رہے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے بھی سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا وہ اچھی طرح جانتا ہوگا کہ جب بدر کے میدان میں مشرکین اور مومنین دونوں کے لشکر آمنے سامنے ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے مسلمانوں کے لشکر کو صحیح کر دیا، ان کی صفوں کو درست کر دیا۔ اس کے بعد جو اس وقت جنگ کا طریقہ تھا کہ ایک آدمی جو ہے نا آگے بڑھتا تھا اور دونوں لڑتے تھے،
مشرکین کی طرف سے آئے، مسلمانوں نے تینوں کو جو ہے نا ایک ایک کر کے ان کو شکست فاش دیا، ان کو پچھاڑ دیا۔ اس پہ مشرکین تلملا اٹھے، اس لیے کہ یہ ان کے بڑے سردار تھے، اور اس کے بعد وہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، یہ احد احد کا نعرہ لگا رہے تھے، یہ اپنی دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کے اپنے خیمے میں گئے۔ خیمے میں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے بہت دعا مانگی۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چادر تھی وہ چادر گر گئی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ میں تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد کرتا ہوں۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خوش ہو کے کہا، بالکل آپ کا چہرہ تلملا رہا تھا، ابوبکر دیکھو یہ جبریل آئے ہیں، یہ ان پورے اپنے فوجیوں کے ساتھ اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے گرد و غبار میں یہ اٹے ہوئے ہیں۔ اس موقع پہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نکلیے اور ایک مٹی لیجیے اپنے ہاتھوں میں اور مشرکین کی طرف پھینکیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، مٹی اٹھائی اور آپ نے 3 طرف پھینکا، ایک تو سامنے کی طرف جو میمنہ یہ سامنے کا جو لشکر ہوتا ہے، اور پھر ایک مٹھی جو ہے نا دائنے سائڈ ایک مٹھی، اور ایک مٹھی جو ہے بائیں سائڈ۔ حدیث میں آتا ہے کہ مشرکین میں سے کوئی شخص ایسا نہیں بچا تھا جس کی آنکھ میں، جس کے نتنوں میں اور جس کے منہ میں اس مٹی کا، اس ریتیلی مٹی کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا نہیں گیا ہو، اور پھر وہ چوندیا گئے۔ اور اس وقت مسلمانوں نے جو ہے نا زبردست ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کی شکست فاش ہوئی۔ اس میں سے کچھ تو مرے اور کچھ کو پکڑا گیا اور کچھ بھاگنے لگے۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ نے نہیں پھینکا تھا، اس مٹی کو ہر ایک کی آنکھ میں کس نے پہنچایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پہنچایا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ افعال کا خالق، کاموں کا خالق یہ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ تعالیٰ کی نعمت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام اچھے کام پورے ہوتے ہیں۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، ایسا اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کو مومنین کو ایک اچھے انعام سے نوازنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اچھے انعام سے نوازا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ تم کو دونوں لشکروں میں سے ایک لشکر ملے گی، یا تو وہ غنیمت ملے گی یا تو اس میں فتح ملے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی چالوں کو بہت کمزور کرنے والا ہے۔ یہ مستقبل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ابھی ہم نے یہاں پہ ان کو شکست دیا، مستقبل میں بھی کافر اپنی کوئی چال ایمان کے آگے چل نہیں سکیں گے، یہ ٹک نہیں سکیں گے اللہ تعالیٰ کے آگے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام چالوں کو قیامت تک کے لیے ناکام کر کے رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کو سمجھو، اس پہ اللہ کا شکر ادا کر جاؤ اور آپ ایمان والے بن جاؤ۔ اگر آپ ایمان والے رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ستا کے، آپ کو سزا دے کے کیا ملے گا اللہ تعالیٰ کو؟ لہٰذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نوازی ہیں ہم اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی مسلمان جہاں پہ کافروں کے مقابلے میں برسر پیکار ہیں ان کی مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔